ہیرا پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو چکی تھی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہ داروں اور امراء نے خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا: موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے الیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاس بانو فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رقت آمیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگھائے میل بن گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو ازدابہ کا رہائشی مکان تھا، تو بے شمار رؤسا اور امراء تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھیں، ہیرے اور جواہرات تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند کیسے ہو سکتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے اس سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسرا پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ 2 مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا۔ یا رسول اللہ، شویل نے عرض کی، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ازراہ مذاق کہا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان طے ہو رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا، کیا نام ہے تیرا اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سپاہی نے کہا، سالار اعلیٰ، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔ شویل کو 2 گواہ مل گئے۔ وہ ہیرا کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ خالد نے عبد المسیح سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی۔ عبد المسیح نے کہا، یہ بھی شرائط میں لکھ لو کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا دوسری عورتوں کا شور اٹھا، ایسا نہ ہونے دو۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو حوالے نہ ہونے دو۔
जो अरब का वहशी बद्दू है। किरामा ने कहा, मुझे उसके पास ले चलो। उस मुसलमान सिपाही ने मेरी जवानी के हुस्न की बातें सुनी होंगी, वो कोई जाहिल और अहमक लगता है। उसने किसी से ये नहीं पूछा होगा कि ये कब की बात है कि मैं जब जवान हुआ करती थी। बिलाजरी की तहरीर के मुताबिक किरामा को खालिद रजी अल्लाह अन्हु के सामने ले जाया गया। शबील मौजूद था। उसने एक ऐसी बुढ़िया देखी जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और बाल सफेद हो चुके थे। मौर्रिख तिबरी ने किरामा की उम्र 80 साल लिखी है। उसके बाप अब्दुल मसीह ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को अपनी उम्र 200 साल बताई थी। बाज मौर्रिख इन उम्रों को तस्लीम नहीं करते। अब्दुल मसीह की उम्र 100 साल से जरा ही ज्यादा थी और किरामा की उम्र 60-70 साल के दरमियान थी। बहरहाल किरामा ज़ईफुल उम्र थी। शबील ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर जो खुशी के आसार थे वो उड़ गए और वो मायूस हो गया। अचानक उसे एक ख्याल आ गया। शबील ने कहा, अमीर लश्कर, ये शर्त लिखी गई है कि किरामा बिनते अब्दुल मसीह मेरी लौंडी है। अगर ये मुझसे आजादी चाहती है तो मुझे रकम अदा करे। किरामा ने पूछा, कितनी रकम? शबील ने कहा, 1000 दिरहम। मैं अपनी माँ का बेटा नहीं हूँगा कि 1 दिरहम भी बख्श दूं। किरामा के बूढ़े होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने इस खादिमा को जो उसके साथ आई थी इशारा किया। खादिमा दौड़ी गई और 1000 दिरहम ले आई। किरामा ने ये दिरहम शबील के हवाले कर दिए और आजाद हो गई। शबील का ये आलम था कि 1000 दिरहम देखकर हैरान हो रहा था, जैसे उसके होश गुम हो गए हों। उसने अपने साथियों को जाकर फातिहाना लहजे में बताया कि उसके साथ धोखा हुआ था कि उसने एक ज़ईफुल उम्र औरत को जवान समझ लिया था, लेकिन उसने उससे 1000 दिरहम कमा लिए। उसके एक साथी ने कहा, सिर्फ 1000 दिरहम? तू सारी उम्र अहमक ही रहा। किरामा शाही खानदान की औरत है, उससे तू कई हजार दिरहम ले सकता था। शबील ने मायूस होकर कहा, अच्छा, मैं तो समझता था कि 1000 दिरहम से ज्यादा रकम होती ही नहीं। उसके साथियों के एक जोरदार कहकहे ने उसे और ज्यादा मायूस कर दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने माल गनीमत के साथ तमाम तोहफे मदीना भेज दिए। मदीना से खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लिए अमीरुल मोमिनीन ने पैगाम भेजा कि ये तोहफे अगर माल गनीमत में शामिल हैं या जिजिये में तो काबिल कबूल हो सकते हैं, अगर नहीं तो जिन्होंने ये तोहफे दिए हैं उनसे इनकी कीमत मालूम करके जिजिये में शामिल कर लो। अगर तुम जिजिया वसूल कर चुके हो तो तोहफों की रकम उन लोगों को वापस कर दो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन सब को बुलाकर उन्हें तोहफों की कीमत अदा कर दी। हैरा की फतह के बाद चंद दिनों में खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने वहां का नज़्म नस्क रवां कर दिया और हैरा के उमरा को ही इंतजामिया का जिम्मेदार बना दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों से कहा, मेरे भाइयों, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं यहाँ बैठा रहूं, लेकिन नज़्म नस्क की बहाली बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि नज़्म नस्क को इस बुनियाद पर रवां किया जाए कि लोगों को फायदा पहुंचे, वो सुकून और इत्मीनान महसूस करें, उनकी जान और माल और उनकी इज्जत व आबरू को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। खुदा की कसम, मैं इन लोगों पर, ईसाइयों पर और इन आतिश परस्तों पर साबित करूंगा कि इस्लाम वो मजहब है जो जुल्म को बहुत बड़ा गुनाह समझता है। रियाया को अपनी औलाद समझो। क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने नज़्म नस्क इन्हीं लोगों के सुपुर्द कर दिया है? रब्बे काबा की कसम, मैं इन पर अपना हुक्म नहीं ठोंसूंगा। अपना हुक्म न ठोंसने के नताइज चंद दिनों में सामने आ गए। इस्लाम का बुनियादी उसूल यही था कि लोगों के दिल जीतो, मगर दिल जीत कर उन्हें धोखा न दो, उन्हें उनके हक दो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के पहले सिपाह सालार थे जिन्होंने मदीना से निकलकर किसी दूसरी कौम के इलाके फतह किए और उन्हें इस्लाम के इस बुनियादी उसूल पर अमल करने का मौका दिया। मिस्र के मोहम्मद हुसैन हैकल ने बहुत से मौर्रिखों के हवाला देकर लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने दुश्मनों के सर उड़ाने शुरू किए तो फरात को लाल कर दिया और ऐसे किसी आदमी को जिंदा न छोड़ा जिसकी तरफ से दीन इस्लाम को जरा सा भी खतरा हो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जाती दुश्मनी के कायल नहीं थे। मुतासिब तारीखदानों ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को जालिम सालार कहा है, लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जो भी इलाका फतह किया वहाँ का इंतजाम मफतूहा उमरा और रऊसा के सुपुर्द कर दिया। अलबत्ता उनके निगरान जानी बालाई हुकाम मुसलमान मुकर्रर किए जाते थे। हैरा को फतह करके खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सारे फारस को फतह नहीं कर लिया था, बल्कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु खतरों में घिर गए थे। आतिश परस्त उन पर चारों तरफ से हमला कर सकते थे। अगर बड़े पैमाने पर हमला न करते तो शब खून मार मार कर मुसलमानों की फौज को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन आतिश परस्तों ने ऐसी कोई कार्रवाई न की। इसकी और कई वजूहात थीं, जिनमें एक ये थी कि मफतूहा इलाकों के लोग मुसलमानों के सलूक से मुतासिर होकर उनके हामी और मावन बन जाते थे। हैरा और नवाही इलाके में दीर नातिफ नाम की बस्ती थी जो ईसाइयों की बस्ती कहलाती थी। वहाँ एक बहुत बड़ा गिरजा था जिसके पादरी का नाम सुलूबाबन नस्तूना था। वो ईसाइयों का मजहबी पेशवा ही नहीं, उनका अस्करी कायद भी था।
وہ میدان جنگ میں کبھی نہیں گیا تھا، لیکن جنگ و جدل کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ فارس کے عیسائی للکار کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے بری طرح کٹے تھے۔ ایسے عیسائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے۔ بوڑھے زندہ رہ گئے تھے یا عورتیں زندہ تھیں۔ سلو بابن نستونہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہوگی، زرتشت رہے گا نہ مدینہ کا اسلام۔ اس نے اپنے واعظ میں کئی بار کہا تھا، سب مٹ جائیں گے اور زمین پر یسوع مسیح کی حکومت ہوگی۔ ہیرا فتح ہونے تک لڑنے والے ہزارہا عیسائی مٹ گئے تھے، باقی مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر ادھر جا چھپے تھے۔ ان کے سرکردہ افراد نے پادری سلو بابن نستونہ کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ سلوبا نے کوشش کی تھی کہ عیسائیوں کو یکتا اور متحد کر کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے تیار کرے، لیکن عیسائیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شب خون اور چھاپا مار جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مقدس باپ ایک رات ایک نامور جنگجو عیسائی شمیل بورزانہ نے پادری سلو بابن نستونہ سے کہا، کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ گرجے کی گھنٹیاں اور تمہارے واز اس تباہی کو روک لیں گے جو ہماری طرف تیزی سے بڑھی آ رہی ہے؟ پادری سلوبا نے کہا، نہیں، میرے واز اور گرجے کے گھنٹے کی آوازیں اب اس تباہی کو نہیں روک سکتی۔ شمیل بورزانہ نے کہا، پھر تم ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم مسلمانوں کی فوج پر ہر رات شب خون ماریں؟ مدینہ کے مسلمان جن نہیں، بھوت نہیں، انسان ہیں، ہماری طرح کے انسان۔ پادری سلوبا نے کہا، شمیل، بے شک وہ انسان ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں۔ میں نے ان میں کچھ اور ہی بات دیکھی ہے۔ وہ فتح کا عزم لے کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے جسموں کے متعلق یہی رویہ رکھا تو آخری فتح بھی انہی کی ہوگی۔ شمیل نے کہا، مقدس باپ، میں جسموں والی بات نہیں سمجھا۔ پادری سلوبا نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ لوگ جنہیں کسرا ارد شیر عرب کے بدو کہا کرتا تھا، جسمانی آسائشوں اور لذتوں کو قبول نہیں کرتے۔ شمیل نے کہا، مقدس باپ کی زبان سے دشمن کی تعریف اچھی نہیں لگتی۔ اگر تم اپنے آپ میں دشمن کے اچھے اوصاف پیدا کر لو تو تم شکست سے بچ سکتے ہو۔ پادری سلوبا نے کہا، کیا تمہارے دوستوں نے مسلمانوں کو جال میں پھنسانے کے لیے 15 حسین لڑکیاں نہیں بھیجی تھیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے علم نہیں ہوتا؟ تمہاری تلواروں کی دھار کند ہو چکی ہے، اس لیے تم لوگوں نے عورتوں کا استعمال کیا ہے۔ کیا تم انکار کرو گے؟ شمیل نے شرمسار سا ہو کر کہا، نہیں مقدس باپ، ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک تلوار ایک وار میں ایک آدمی کو کاٹ سکتی ہے، لیکن ایک حسین عورت کا ایک وار 100 آدمیوں کو گھائل کر سکتا ہے۔ مسلمان سوار گھوڑوں کو جھیل سے پانی پلانے لایا کرتے ہیں۔ وہ 4-4 6-6 کی ٹولیوں میں آتے ہیں۔ جھیل کے ارد گرد اونچی چٹانیں اور گھنا جنگل ہے۔ ہماری لڑکیوں نے مسلمان سواروں کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہماری بعض لڑکیاں نیم برہنہ ہو کر انہیں چٹانوں کے پیچھے چلنے کے اشارے کرتی رہیں، لیکن ہوا یہ کہ بعض سوار منہ پھیر لیتے اور بعض ہنس پڑتے۔ پادری سلوبا نے کہا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے شمیل کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کے گشتی سنتریوں کو بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی، اور تم لوگوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ مسلمانوں کے سالاروں اور خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کیا جائے۔ شمیل نے کہا، ہاں مقدس باپ، ہم نے ایسا سوچا تھا۔ پھر اس سوچ پر عمل کیوں نہ کیا؟ اس لیے نہ کیا کہ جس فوج کے سپاہیوں کا کردار اتنا مضبوط ہے اس کے سالار تو فرشتوں جیسے ہوں گے۔ شمیل نے جواب دیا، اب ہمارے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ مسلمان فوج پر شب خون مارنے شروع کر دیں اور انہیں اتنا نقصان پہنچائیں کہ یہ پسپائی پر مجبور ہو جائیں۔ پادری سلوبا نے کہا، کیا تم کسرا کی فوج سے زیادہ طاقتور ہو؟ وہ جو کہتے تھے کہ زمین پر کوئی طاقت ان کے مقابلے میں اٹھنے کی جرت نہیں کر سکتی، اب کہاں ہیں؟ آگ کو پوجنے والوں کے تمام نامور سالار مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر مسلمانوں سے لڑ کر غلطی کی ہے۔ شمیل نے حیران سا ہو کر پوچھا، تو کیا مقدس باپ تم یہ کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں؟ پادری سلوبا نے جواب دیا، ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ شمیل نے کہا، مقدس باپ پھر تم کہو گے کہ مسلمانوں کے مذہب کو بھی قبول کرنا چاہتے ہو؟ پادری سلوبا نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب سے ہیرا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان سے ہمارے مذہب کو کتنا کچھ خطرہ ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ عیسائیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مسلمان اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ زبردستی اپنا مذہب مفتوحہ لوگوں پر نہیں ٹھوستے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جہاں ایک گرجا ہے جس میں مجھ جیسا جہاں دیدہ اور مذہب پر مر مٹنے والا پادری موجود ہے؟ انہیں معلوم ہے شمیل، میں 2 اتوار گرجے میں آنے والے عیسائیوں کے ہجوم میں 2 اجنبی آدمیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے ان کے گلوں میں صلیبیں لٹکتی دیکھی ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے عیسائی لگتے تھے، لیکن میری دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں اور وہ مدینہ کے نہیں، فارس کے رہنے والے ہیں۔ وہ ولید کے بیٹے خالد کے جاسوس تھے۔ میں اپنے واز میں محتاط رہا۔
شمیل نے کہا مقدس باپ، اگر تم مجھے اشارہ کر دیتے تو وہ دونوں زندہ واپس نہ جاتے۔ پادری سلوبا نے کہا پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ عقل اور جوش میں یہی فرق ہے شمیل، تم میں جوش ہے اور میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شبخون مارنے اور لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبا گرجا میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو، کسرا کی اتنی زبردست فوج مدینہ کی قلیل سی فوج کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر دیکھا ہے، اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو، مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوات قائم کی ہے وہ تم خود دیکھ رہے ہو، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلم و ستم کرتے اور ان کی کھیتوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے تھے، یہ لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کو پورے حقوق دے رہے ہیں۔ ایک سردار نے پادری سلوبا کو ٹوکتے ہوئے کہا، تم پر خدائے یسوع مسیح کی رحمت ہو، کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ ایک اور سردار نے کہا، کیا یہ ہماری بے عزتی نہیں؟ مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پادری سلوبا نے کہا، کیا تم نے انہیں پھانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کسرا کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی۔ جسے جو لڑکی اچھی لگی وہ اسے حکمن لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے وہ سالار اور کماندار کہاں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی بیویاں کس حال میں ہیں، ان کے بچے کس حال میں ہیں؟ اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا، تو بجا کہتا ہے مقدس باپ۔ ایک اور سردار بولا، اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تم ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتے ہو؟ یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا۔ پادری سلوبا نے کہا، اس میں تمہارے جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں، اور میں بانکیا اور بسما کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کی لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دیر ناطف کے پادری سلوبا نے سب سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمت موتی بھی تھے جو کسرا اردشیر نے پادری سلوبا کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو اردشیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبا کو دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید اور سلوبا کی قوم کے ساتھ طے ہوا۔ اس کے مطابق سلوبا عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کرے گا، اور کسرا کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیے کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کیا جائے کرے گی جو اس کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوں گے۔ ہر کسی کو جزیے کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستی بانکیا اور بسما کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کریں۔ پادری سلوبا کو اس قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے جیسا کہ اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، تمام مسلمان رضامند ہیں اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبا اس علاقے کی نامور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبا نے خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب حیرہ پہنچے اور خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہی سرداروں میں عمرہ منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گھڑ سوار تھے اور برق رفتار۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 3 بڑے ہی تیز اور پھرتیلے سالاروں زرار بن الازور،
قعقاع اور مثنى بن حارثہ کو ان دستوں کے ساتھ بھیجا۔ ان تینوں کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ جدھر جاتے ادھر لوگ دبک جاتے اور ان کے سردار آگے آ کر اطاعت قبول کر لیتے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔